جو ستائے ہوئے رشتہ دار ہیں اور دوست احباب ہیں ان کو اپنے تجزیے سے اور اپنی فرسٹریشن سے آگاہی دینا، یہ ہمارا ایک قومی مشغلہ بن گیا ہے. اب یقین کریں اوورسیز پاکستانیز میں تو اور بھی زیادہ ہوتا ہے. جو کینیڈا میں انکل بیٹھے ہوئے ہیں یا جو ساؤتھ ہال میں بریڈفورڈ میں ہیں، ان کو تو سیاست اور کرکٹ اور اینی پاکستانی فیلئر اس کے اوپر تجزیہ کرنے کا بہت زیادہ شوق ہے، اور وہ ایکسپرٹس ہیں. واٹس ایپ کی بیسس پہ ان کو ایکسپرٹیز ہے. خود کبھی پارلیمنٹ میں انہوں نے نزدیک سے دیکھا بھی نہیں ہوگا، کام کرنا تو بہت دور کی بات. خود کبھی کرکٹ کے میدان میں یا اسکواش میں یا اولمپکس کبھی بھی پارٹیسپیٹ نہیں کیا ہوگا، کمپیٹیٹیو اسپورٹ میں حصہ بھی نہیں لیا ہوگا. دی اونلی کمپیٹیٹیو اسپورٹ دیو ٹیکن پارٹ ان از کہ جب ون ڈش پارٹی ہوتی ہے تو سب سے زیادہ پلیٹ بریانی سے اور سموسوں سے اور سیلڈ سے کون بھر سکتا ہے. دیٹ دے آر ویری گڈ ایٹ. لیکن اپنی ایکسپرٹیز جو ہے وہ جھاڑنا بہت اچھا لگتا ہے لوگوں کو. ہمارے ٹیلی ویژن چینلز پہ دیکھیں تو کوئی 25 کے قریب بہت بڑے بڑے چینلز ہیں، اور کیا چل رہا ہے وہاں پہ وہی ماڈل چل رہا ہے کہ ریسرچ نہیں کرنی، کوئی پروگرام سے تھوڑی دیر پہلے آنا ہے، واٹس ایپ پہ کوئی میسج آیا، کسی سے آپ کی سیاستدان سے شناسائی ہے، کسی اور تجزیہ نگار سے آپ کی کوئی برادری ملتی ہے، ان کو بٹھایا، لو کاسٹ پروڈکشن ہے، 3+1 شو کیا، فضول کی باتیں آپ نے کہیں سے سنی، چائنیز وسپر کی طرح دہرا دی. آپ کا 40 منٹ کا پروگرام جو کہ زیادہ لڑائی ہو گئی تو 28 منٹ کا ہو جائے گا. آپ کو زیادہ اشتہار مل گئے، اور یہ ایک لو کاسٹ پروڈکشن چل رہا ہے. نہ اس میں کریٹیوٹی کی ضرورت ہے، نہ اس میں ریسرچ کی ضرورت ہے. اور خدا نہ خواستہ جس حلقے کی بات کر رہے ہیں یا جس شعبے کی بات کر رہے ہیں اس میں جا کے کھڑے ہونا یا ادھر جا کے تحقیق کرنا، یہ تو بالکل ایلیٹسٹ کام ہی نہیں ہے. لیکن تجزیہ نگار بہت بڑے بڑے اسی طریقے سے بہت مال کما رہے ہیں، لاکھوں میں سیلریز بھی ہوتی ہیں، صرف پارڈن مائی فرینچ بل شٹنگ کرنے پہ ان کو پیسے مل رہے ہوتے ہیں. اب جو بیچارہ کیمرہ مین کھڑا ہے، جو لائٹ مین کھڑا ہے، جو میک اپ آرٹسٹ کھڑا ہے، اس کی یہ ٹھاٹ نہیں ہے، ان کو لاکھوں میں پے نہیں کیا جاتا. لیکن ان کے بغیر آپ ویسے یہ لو کاسٹ پروڈکشن کر نہیں سکتے. اور ٹیلی ویژن چینلز کی جو بزنس ہے اٹس بومنگ بیکاز آف دس لو کاسٹ میتھڈ. اب اس کا نقصان کیا ہے؟ اس کا نقصان یہ ہے کہ وہ لوگ جو دنیا کو فٹ بال کھلا رہے ہیں، وہ لوگ جو دنیا کو فلمیں دکھا رہے ہیں، وہ لوگ جو دنیا کو ٹیلی ویژن چینلز پہ اور اب اسمارٹ فونز پہ عادی کر رہے ہیں، ان کا تو ایک لمبا ایجنڈا تھا، اور متواتر امپرومنٹ بھی آ رہی ہے اس میں. ہم جو پہن رہے ہیں، جو کھا رہے ہیں، جو اسمارٹ فون ٹیکنالوجی استعمال کر رہے ہیں، وہ سب وہاں سے آ رہی ہے. اے آئی وہاں سے آ رہی ہے، چیٹ باٹس وہاں سے آ رہے ہیں، فیشن وہاں سے آ رہا ہے، ایجنڈا بھی وہاں سے آ رہا ہے. تو اگر امریکہ میں بیٹھ کے اگر کوئی اپنے وسیع تر مفاد کے لیے، وسیع تر مفاد وہاں، اس بات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگلے 100 سال میں ہم نے کہاں جانا ہے. ہم نے اب آئل کا پیچھا کرنا ہے یا کوبالٹ، لیتھیم بیٹریز، اس کا پیچھا کرنا ہے. وہ 100 سال پہلے سوچ چکے ہیں. ویسٹ نوز ویئر دے گوئنگ، چائنا اور رشیا دے آلسو نو ویئر دے گوئنگ. لیکن پاکستان میں پرابلم یہ ہے کہ وی ڈونٹ نو کہ ہم کہاں جا رہے ہیں. اس لیے کیونکہ جو ڈائریکشن ہے اس کا تعین ہم نے نہیں کیا، باہر بیٹھے ہوئے لوگوں نے کیا ہے. کچھ یہاں بیٹھے ہوئے ہوں گے، کچھ وہاں بیٹھے ہوئے ہوں گے، لیکن ہم اپنی ایجنڈا سیٹنگ نہیں کرتے، نہیں کر سکتے. کیوں نہیں کر سکتے؟ پہلی بات یہ کیونکہ ہم غریب قوم ہیں. دوسری بات یہ کہ ہم غربت سے نکلنا بھی نہیں چاہتے، ہم کچھ بنانا بھی نہیں چاہتے، کریٹو ہونا بھی نہیں چاہتے، ہم سمجھنا بھی نہیں چاہتے. ہم وہی 3+1 شو کر کے یا گھر میں کافی، اگر آپ خوش نصیب ہیں، ورنہ چائے پکوڑے کے اوپر وہی بات پیرٹس کی طرح ریپیٹ کرنا چاہتے ہیں. یہاں سے سنی کہیں اور ریگرجیٹیٹ کر دی. فائر وال کو لے کے آج کل میں دیکھ رہی ہوں
میں دیکھنا چاہتی ہوں. ایک بہت زبردست ڈرامہ چل رہا ہے زندگی میں, پہلی دفعہ میں نے ایک ڈرامہ فالو کیا ہے. میں جا رہی ہوں, اس کا پرومو دیکھتی ہوں, ہفتے میں وہ 2 دفعہ آتا ہے. میں اس کے ایپیسوڈ کو بار بار دیکھنا چاہتی ہوں. زبردست ڈائریکشن, زبردست پروڈکشن ہے. لیکن میں وہ ڈرامہ دیکھ رہی ہوں, بیچ میں جناب یہ فائر وال کی پوڈ کاسٹ آ رہی ہے, ایک پارٹی کا ایجنڈا آ رہا ہے, عجیب عجیب قسم کی فضول. دین آئی سے ڈونٹ شو, ناٹ انٹرسٹیڈ. نہیں دیکھنا, میں نے یہ نہیں دیکھنا, میں نے یہ فائر وال کے بارے میں جو پروپیگنڈا ہو رہا ہے یہ نہیں دیکھنا. میں اس کو سلیکٹ کرتی ہوں آپشن کو کہ یہ مت دکھائیں. پھر بھی میں نیلی قمیض ڈھونڈ رہی ہوں تو بھی وہ آ رہے ہیں. یہ بات میں کیوں کر رہی ہوں؟ اس لیے کیونکہ جو تو وہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں ان کا تو ایجنڈا ہے, لیکن ہم جو وہ پروپیگنڈا کمپلیٹلی ایمبریس کر رہے ہیں, ہم کرٹیکل تھنکنگ ایبلٹی کو بالکل باہر پارک کر کے آتے ہیں. سوچنا سمجھنا ہی نہیں چاہتے, ہم جاننا ہی نہیں چاہتے کہ کیا اصل کہانی ہے. تو اس سے پہلے کہ میں آپ کو فائر وال کے بارے میں کچھ ایکسپرٹیز بتاؤں اپنی, آئی ول پوائنٹ یو ان اے فیو ڈائریکشنز فار یو ٹو ریسرچ. آج میں آپ کو ہوم ورک دینا چاہتی ہوں. سو آئی وانٹ یو ٹو ریسرچ کہ ابھی ایز وی اسپیک یو کے میں ایک نئی چیز لانچ ہو رہی ہے, اور وہ یہ ہے کہ ایک اے آئی کے ذریعے مینچسٹر میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس اب ریکارڈڈ فوٹیج جو ہوگی ڈرائیورس کی, جب وہ کارز میں ڈرائیو کر رہے ہیں, اے آئی اس کو دیکھے گی اور اس کو اتنا دیکھ لے گی, زوم کر کے دیکھ لے گی یا کیا اس کی ایبلٹی ہے کہ وہ بتا دے گی کہ اس گاڑی کا ٹیکس پیڈ ہے, اس گاڑی میں یہ شخص موبائل پہ بات کر رہا تھا, اس گاڑی میں یہ کپڑے پہن رہا تھا اور کوئی اور اسٹیئرنگ ویل چلا رہا تھا. وہ اے آئی ایک دم سے چھان بین کر کے بتا دے گی کہ اس کو ٹکٹ ملنا چاہیے, اس کا ٹیکس پیڈ نہیں ہے, یہ انشورنس کے بغیر چلا رہا ہے. اب آپ سوچیں کہ یہ کتنے کیمرے ہوں گے اور پھر کیسی ٹیکنالوجی ہے دیٹ کین سی ان سائڈ یور کارز, دے کین اسکین ایوری تھنگ. اور یہ مینچسٹر میں ہو رہا ہے. مینچسٹر کی بات میں اس لیے کر رہی ہوں کیونکہ اگر چائنا کا کہتی تو آپ کہتے ہیں چائنا میں تو ڈیموکریسی نہیں ہے, چائنا میں تو سول لبرٹیز نہیں ہیں. رشیا کی بات کرتی تو آپ کہتے رشینس تو جو ہیں نا وہ تو کنٹرول کرتے ہیں اپنے لوگوں کو. لیکن میں ویسٹ کی بات کر رہی ہوں. لیٹ می گیو یو اندر ایگزامپل. وڈ اٹ سرپرائز یو کہ ایمسٹرڈیم, خوبصورت ایمسٹرڈیم, وہ آپ کو گانا یاد ہے وہ ٹیولپس والا, امیتابھ بچن اور ریکھا کا جو تھا, دیکھا ایک خواب تو یہ سلسلے ہوئے. ایمسٹرڈیم ہالیڈے ریزورٹ, لوگ جو وہاں پہ تھوڑا سا ان کا جو آزاد ماحول ہے اس کی وجہ سے بھی بہت آنا جانا ہوتا ہے, ٹورزم ہب سمجھا جاتا ہے. لیکن ایک اور وجہ سے بھی اس کی وجہ شہرت ہے, اور وہ یہ ہے کہ جو بھی ہمیں اب انفارمیشن ملتی ہے نا, انٹرنیٹ کے تھرو ملتی ہے. تو انٹرنیٹ کی جو ایک مین جو جگہیں ہوتی ہیں جہاں سے یہ انفارمیشن اور جگہوں پہ موصول ہوتے ارسال کی جاتی ہے, وہاں ایمسٹرڈیم میں بھی ایک بہت سالوں سے وہاں بھی ایک اس طرح کا ایک آپ ہب کہہ لیں آسان زبان میں ہے. یعنی کہ انٹرنیٹ ٹریفک وہاں سے آ رہی ہے اور جا رہی ہے. اور آپ شاید یہ بھی سن کے چونک جائیں کہ 2003 سے پہلے 2003 کے مطلب جب یوروز انٹروڈیوس ہوئے اس سے پہلے سے ایمسٹرڈیم میں جو ان کی آفیشیل ایک گورنمنٹ ایجنسی آپ کہہ لیں, وہ NSA امریکہ کے ساتھ بھی کوآپریٹ کر رہی تھی. اور ہماری ای میلز میں ہم ایک دوسرے کو کیا بول رہے ہیں, اس زمانے میں جب ہم اتنے یہ اسمارٹ فونز نہیں تھے, اس زمانے سے جناب آپ کیا آپس میں بات چیت کر رہے ہیں, ای میلز کیا ہو رہی ہیں, وہ ان کے پاس ٹیکنالوجی بھی تھی اور وہ کر بھی رہے تھے اور وہ پڑھ بھی رہے تھے. وجہ کیا سول لبرٹیز ویسٹ میں نہیں ہے؟ واٹ ہیپن ٹو ہمارے گھروں میں مت دیکھو, ہمارے ای میلز مت دیکھو, ہم کس سے بات چیت کر رہے ہیں, واٹ اباؤٹ پرائیویسی. لیکن کیوں, وجہ کیا ہے؟ اس وجہ سے کیونکہ ہیکنگ کا رسک اس وقت بھی سمجھا جاتا تھا. پھر 2011 فیس بک آیا, اور فیس بک جب آیا تو دنیا ہی بدل گئی. ایک دنیا وہ ہے جو فیس بک سے پہلے تھی, اور ایک دنیا وہ ہے جو فیس بک 2011 میں آیا.
فیس بک میں اس لیے مینشن کر رہی ہوں کیونکہ ٹویٹر یا اب جس کو ایکس کہتے ہیں ہمارے پاس ذرا بعد میں آیا ہے، لیکن ٹویٹر اور فیس بک اراؤنڈ اباؤٹ دا سیم ٹائم لوگوں نے اس وقت اکاؤنٹس بنائے. لیکن فیس بک 2011 میں ایک دم سے ہماری زندگیاں بدل گئیں. ہم نے اپنے اسمارٹ فونز جس طریقے سے استعمال کرتے تھے وہ 2011 کے بعد بدل گئے، یوزیج بدل گیا اور اس سے دنیا بدل گئی. لیکن سپٹمبر 11 جب ہوا، 9/11 جب ہوا یو ایس اے میں، تب سے لوگ کیا آپس میں انٹرنیٹ پہ خط و کتابت کر رہے ہیں. تب سے ویسٹ جو ہے وہ دیکھ رہا ہے، اور وہ جب مرضی ہوتی ہے فائر وال بھی لگا دیتے ہیں، جب مرضی ہوتی ہے ہیکنگ بھی سٹاپ کرنے کے لیے کاؤنٹر ہیکنگ کرتے ہیں. اور اس سلسلے میں اگین آئی ایم گوئنگ ٹو گیو یو کپل آف ٹرمز جو آپ ان کو انویسٹیگیٹ کریں. ایک ٹرم از ویری ایزی اور وہ شاید آپ لوگوں کے حلقوں میں ڈسکس کی جاتی ہو، اسپیشلی وہ لوگ جو کہ گیمنگ کرتے ہیں. تو یو مسٹ مے بی ہیو ہرڈ دا ٹرم کوزی بیئر. کوزی بیئر کو جا کے ریسرچ کریں کہ کوزی بیئر، فینسی بیئر کیا ہے. یہ رشیا اس کو کیا سمجھتا ہے، یو ایس اس کو کیا سمجھتا ہے، رشین جو اسٹیٹ کے خلاف ہیں وہ اس کو کیسے پرسیو کرتے ہیں، اور باقی لوگ اس کو کیسے پرسیو کرتے ہیں. تو میں یہ نہیں آپ کو بتاؤں گی کہ امریکہ میں اس کو کیا سمجھا جاتا ہے. آئی وانٹ یو ٹو ریسرچ اٹ کہ کوزی بیئر اور فینسی بیئر کو امریکن کیا کہتے ہیں، رشینس کیا کہتے ہیں، اور وہ خود اپنے کو کیا کہتے ہیں. میں آپ کو یہ بتا سکتی ہوں کہ اس کو ایڈوانسڈ پرسسٹنٹ تھریٹ کے زمرے میں امریکہ ڈالتا ہے، اور ان کی ڈفرینٹ ٹرمینالوجی ہے. ایڈوانس پرسسٹنٹ تھریٹ یعنی کہ ایک ایسی بہت ہائی لیول کی تھریٹ جو کہ پرسسٹنٹ ہے اور ختم نہیں ہو رہی. چائنا کے لیے بھی چائنا کا ایک گروپ ہے، یا چائنیز اوریجن ایک گروپ ہے جو کہ اب ذرا نیا ہے، آئی تھنک اٹس کالڈ زرکونیم. یہ بھی ایک اور ٹرم ہے، جائیں ریسرچ کریں. لیکن اس کے کاؤنٹر بھی ہیں، اور اس کے کاؤنٹرز جو ہیں یا اس کے کاؤنٹر جو اسٹریٹجی بنائی گئی تو وہ بھی جا کے ریسرچ کریں. اسٹکس نیٹ کو ریسرچ کریں، کیا تھا، کیا ہوا. اور یہ جو گلوبلی ہو رہا ہے وہ جا کے ریسرچ کریں. آئی ایم گوئنگ ٹو پوائنٹ یو ان دا ڈائریکشن آف اے ویری انٹرسٹنگ بک. دس از اے بک، اور ایک ڈچ بیسٹ سیلر ہے یہ، اور کتاب کا نام ہے دیر از اے وار گوئنگ آن، اور آگے لکھا ہوا ہے بٹ نو ون کین سی اٹ. اینڈ یو ول سی کہ اس کتاب میں اگر آپ یو لائک shall we say books that have a little bit of like exciting AI کے بارے میں یا کمپیوٹر ٹیکنالوجی کے بارے میں یا گیمنگ کے بارے میں. تو یہ کچھ سال پہلے میرے پاس یہ کتاب آئی، 2-3 سال پہلے آئی تھنک، اینڈ دس واز اے ہیوج بیسٹ سیلر. اب obviously there are so many other books that have been written about the subject، اور بہت وقت بھی گزر گیا، لیکن this was a best seller. I think this is probably from 2017 I think, so quite old by today's standards. لیکن جب یہ فائر وال کے بارے میں لوگ پاکستان میں جو پھڑ پھڑا رہے ہیں، جیسے مچھلی پانی سے باہر پھڑ پھڑانے شروع ہو جاتی ہے، تو آئی جسٹ ونڈر کہ اگر ویسٹ کرتا ہے، اگر رشیا کرتا ہے یا چائنا کرتا ہے، اور ان کے آپس میں یہ ایک وار فیئر چل رہی ہے جس کو ڈیجیٹل آرمز ریس کہتے ہیں، یعنی کہ رشینز چیک کریں امریکہ کیا کر رہا ہے، امریکہ چیک کر رہا ہے کہ ایران کیا کر رہا ہے، ایران چیک کر رہا ہے کہ جناب اسرائیل کیا کر رہا ہے، اسرائیل چیک کر رہا ہے سیریا کیا کر رہا ہے. اور آپ کی جو وار اسٹریٹجی ہے وہ اس پہ بیسڈ ہے کہ آپ سائبر اسپیناج یعنی اسپائنگ فزیکلی جا کے نہیں، بلکہ لوگوں کے کمپیوٹرز تک پہنچ کے، لوگوں کے کمپیوٹرز نیٹ ورک تک پہنچ کے، نہ صرف یہ کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں، کس سے فون پہ بات کر رہے ہیں، کس کو ای میل بھیج رہے ہیں، ان کی ڈیپ پیکٹ انسپیکشن کر رہے ہیں. جیسے میں نے آپ کو بتایا 2003 سے لے کے 9/11 سے یہ ویسٹ کر رہا ہے اپنی سیفٹی کے لیے کہ کہیں رشینز آ کے ان کو ہیک نہ کر لیں، کہیں چائنیز آ کے ان پہ اسپائی نہ کر لیں. تو ویسٹ اگر کر رہا ہے روک دھام کے لیے کہ ایسپیناج سے اپنے کو بچا رہے ہیں اور کاؤنٹر ایسپیناج چل رہا ہے، وہ ٹھیک ہے.
لیکن اگر پاکستان میں ہم فائر وال لگانا چاہ رہے ہیں بیکاز اب ہم کو آ کے سمجھ آئی ہے 2024 میں کہ دنیا میں ہو کیا رہا ہے, تو پروپیگنڈا شروع ہو گیا. جی آپ فائر وال کے اوپر شو کیوں نہیں کرتی, فائر وال کی وجہ سے انٹرنیٹ سلو ہو رہا ہے. میرے بھائی, پہلی بات یہ ہے کہ میری تو خواہش یہ تھی کہ ہم سائبر سیکیورٹی اور یہ جو سائبر وارفیئر ہے, میں 2015 سے میری خواہش تھی کہ ہم سیکھیں اور اپنے بچوں کو سکھائیں. لیکن مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ ہم دشمن کے بچوں کو تو نہیں پڑھا سکے, لیکن دشمن نے ہمارے بچوں کو بہت کچھ پڑھا لیا ہے اور اپنے اشاروں پہ نچا بھی رہا ہے. تو یہ جو سائبر سیکیورٹی ہے یا لیک آف سائبر سیکیورٹی ہے پاکستان میں, یہ ایک بہت بڑا رسک ہے. اور میں دیکھ رہی ہوں کہ لوگ ایکسپرٹس بن کے ہمیں بتا رہے ہیں کہ اوہ ہو آپ کی تو میسیجز پڑھے جا رہے ہیں, آپ کی تو فون کال سنی جا رہی ہیں. ایکچولی دا رسک جو ویسٹ میں کس طریقے سے یہ سیل کیا گیا, جب لوگوں نے وہاں پہ شور مچانا شروع کیا, ابھی بھی وہاں پہ بھی معصوم لوگوں کو نہیں پتا کہ وہ کس طریقے سے واچ ہو رہے ہیں, کتنے کیمرے لگے ہوئے ہیں, کتنا میل ویئر ان کے آئی پی ایڈریسز تک پہنچتا ہے, کتنے ان کے موبائل فونز ٹیپڈ ہیں یا ان کے نیٹ ورکس میں انفلٹریشن ہو گئی ہے. حتیٰ کہ جو اینٹی وائرس سافٹ ویئر آپ ڈالتے ہیں اس کے تھرو بھی اسپیناج ہونے کے رسکس بتائے جاتے ہیں. تو پاکستان میں تو ہمیں بہت پہلے یہ سوچنا چاہیے تھا. وہاں پہ مغرب میں ان کی حکومتیں یہ کہتی ہیں کہ یہ جو میل ویئر آ رہا ہے, یہ جو سائبر وارفیئر ہو رہی ہے, اس کی وجہ سے پیسے چوری کیے جا رہے ہیں, فائنینشیل لاس ہو رہا ہے, لوگوں کی فائنینشیل ڈیٹیلز ڈیٹا چوری ہو رہا ہے, ہیکرز آ کے لوگوں کو لوٹ رہے ہیں. اور وہ بتاتے ہیں کہ جناب سب لوگ کر رہے ہیں, چائنا کر رہا ہے, انڈیا کر رہا ہے, برازیل کا بھی نام which was shocking to me, رشیا کر رہا ہے. کہاں سے بیٹھ کے یہ نہیں ہو رہا, یہ ویسٹ کہہ رہا ہے. لیکن آبویسلی ویسٹ بھی اتنا معصوم تو نہیں ہے. تو پاکستان میں اگر ہم فائر وال لگا رہے ہیں جو کہ لٹرلی ایک ایسا طریقہ ہے کہ جو بھی باہر سے کوئی پیکج آتا ہے, پارسل آتا ہے, ہم وہ کسٹمز چیک کر رہی ہے کہ کیا یہ لیگل ہے, کیا یہ ڈیمیجنگ ہے, کیا یہ جو انفارمیشن آئی ہے اس سے ہمارا نیٹ ورک میں کوئی وائرس تو نہیں آ جائے گی, یا ہمارا نیٹ ورک ہی کہیں ڈسٹروائے تو نہیں ہو جائے گا. تو ہماری جو ڈیپ اسٹیٹ ہے وہ ایسا کیوں نہ کرے, وہ ایسا کیوں نہ کرے اپنے کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے. اور ہم وہ کون لوگ ہیں جو کہ ایک پروٹیکشن لیئر جو ہے فائر وال, اس کے خلاف پروپیگنڈا پہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں. چانسز آر کہ اب ہم فائر وال جو کہہ رہے ہیں کہ لگ رہی ہے وہ ایکچولی پہلے سے لگی ہوگی, اور ہم صرف اس کو لیگلی اسٹیٹس بھی دے رہے ہیں اور ایکسیپٹ بھی کر رہے ہیں. لیکن پاکستان ہیز آل اٹس رائٹس کہ اپنی ساورنٹی کو, اپنی ساورن سیکرٹس کو, اپنا جو بھی کمپیوٹر نیٹ ورکنگ ہے, جو بھی نیٹ ورک کو رسکس ہیں, اس سے باہر کی تھریٹ سے اپنے کو بچائے. اینڈ دا پرابلم از کہ جب آپ اس کے بارے میں بات کرتے ہیں اور ایک لوگوں کے دلوں میں خوف پھیلاتے ہیں, ایک دل میں ان کے ایک ان کو ہراساں کرتے ہیں, تو اس کا کیا مقصد ہوتا ہے؟ یو ٹرائنگ ٹو اسکیئر پیپل آف سم تھنگ جو کہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں. اور چونکہ آپ بڑھا چڑھا کے بات کر رہے ہیں, غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں, آپ لوگوں کو افراتفری کی طرف اور خوف کی طرف اور الٹیمیٹلی خانہ جنگی کی طرف. بیکاز یہ جو سائبر ایسپیناج ہے, یہ اسپائنگ جو کہ سائبر کے تھرو یا انٹرنیٹ سسٹمز کے تھرو, آئی ٹی کے تھرو ہو رہی ہے, وہ بہت کارآمد رہی ہے لوگوں کو آپس میں لڑانے میں, پروٹیسٹ ارینج کرنے میں, پولرائزیشن میں, کلچر وارز کریٹ کرنے میں. اور اس کا سب سے بڑا اگزامپل ویسٹ خود دیتا ہے کہ جناب ہلری کلنٹن کی کیمپین میں, جو ڈیموکریٹک کنونشن میں جب انہوں نے اتنی زیادہ ای میلز لیک کر لی تھی, وہ کیسے ہوا تھا؟
ویسٹ ہمیں یہ کہتا ہے کہ وہ ایکچولی ہیکنگ کے تھرو ہوا تھا، اور وہ ہیکنگ اتنا زیادہ ڈیٹا دے گاٹ دے ہینڈز آن سو مچ ڈیٹا کہ جو کہ لیک کرنا بہت ایک امبیرسمنٹ تھی، ہلری کلنٹن کے لیے بھی امبیرسمنٹ تھی، اور کہا یہ جاتا ہے کہ براک اوباما کا بس جو پرائیویٹ بلیک بیری تھا بس وہ بچ گیا تھا، باقی کافی کچھ ہو گیا تھا. تو چونکہ ویسٹ ہر چیز میں لیڈ کر رہا ہے، اف دا رشینز آر سو گڈ، اف دا چائنیز آر سو گڈ، اف برازیل اینڈ انڈیا آر کیچنگ آن، شیورلی دا ویسٹ مسٹ بی مچ بیٹر ایٹ اٹ. تو پاکستان کو کیا اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنا نہیں بنتا؟